کراچی سے بدین کی طرف جائیں تو ٹھٹھا سے آگے سجاول شہر کے قریب دیوان شوگر ملز ہے۔ اس کے بالمقابل دیوان فاروق موٹرز کمپنی کا بورڈ اور بڑی سی ورکشاپ نما عمارت کھڑی ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کورین موٹرز کمپنی ہنڈائی شہزور کے نام سے منی مزدا پاکستان میں متعارف کروائی۔ دراصل اس کورین کمپنی ہنڈائی نے دیوان فاروق موٹرز سے اشتراک کے بعد یہاں ایک بہت بڑا یونٹ لگایا۔ یہاں سے تیار ہونے کے بعد یہ منی مزدا شہزور جب مارکیٹ میں پہنچی تو اس کی قیمت 5 لاکھ تھی۔ یہ 2005 کی بات ہے۔ جب یہ گاڑی محنت کش پاکستانی ڈرائیورز کے پاس آ گئی تو اس نے محسوس کیا کہ ٹویوٹا ہائیلیکس کے مقابل ہنڈائی شہزور لوڈ بھی زیادہ اٹھاتی ہے، باڈی بھی اس کی بڑی ہے اور ڈیزل بھی بہت کم کھاتی ہے۔ بس پھر پورے پاکستان میں ہنڈائی شہزور کی سیل بہت بڑھ گئی، جس سے ملک میں ایندھن کی بچت بھی ہوئی اور قومی خزانے میں ٹیکس اس کے علاوہ اور ایک مزدور جو گاڑی سے جڑا ہوا ہے اس کا بھی فائدہ، اور تیسری بات یہ کہ کمپنی بھی فائدے میں۔ وقت گزرتا رہا اور 2008 آ گیا، جس میں بی بی شہید کا فائدہ مند نعرہ لگا کر اقتدار میں پیپل پارٹی آ گئی، جس کی تمام باغ دوڑ ایک چور، نیچ فطرت، حد سے زیادہ لالچی انسان آصف زرداری کے ہاتھ آ گئی۔ دیوان فاروق موٹرز کمپنی کے برے دن شروع ہو گئے۔ دیوان شوگر ملز تو یہ پہلے ہی بند کروا چکا تھا، اب دیوان فاروق موٹرز پر اس لالچی کی حریص نظریں تھیں، اور اچانک ایک دن 10 کے قریب سیاہ گاڑیوں میں کچھ لوگ آتے ہیں جن کو آصف زرداری نے بھجوایا تھا، اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہر ماہ بھاری کمیشن دیا جائے۔ کورین کمپنی تو غیر ملکی تھے، وہ قانون کو بالا دست سمجھتے ہیں، مگر یہاں پاکستان میں معاملہ الٹ تھا۔ یہاں اس کا قانون تھا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اس لا قانونیت اور زیادتی پر کورین چیخ اٹھے، مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ آصف زرداری بضد تھا اپنے مطالبے پر۔ اصل میں یہاں پر آصف زرداری کا اصل مقصد دیوان شوگر ملز کو اونے پونے ہتھیانا تھا۔ تسلسل کے ساتھ آصف زرداری اپنے بندے بھیج رہا تھا، مگر دیوان فاروق موٹرز بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ نہ آصف زرداری کی دھمکیوں کو انہوں نے اہمیت دی اور نہ ہی وہ اس کا کوئی مطالبہ ماننے کو تیار ہوئے، بلکہ ہنڈائی کمپنی نے پاکستان سے اپنا بوریا بستر لپیٹا اور انڈیا کی ایک موٹرز کمپنی سے اشتراک کے بعد اپنا سارا پلانٹ انڈیا شفٹ کر دیا۔ اب آتے ہیں یہ بات آپ کے علم میں لانے کا مقصد کیا ہے۔ پیارے پاکستانیوں، آصف زرداری جہاں چوری تو کرتا ہی ہے، وہاں پر اپنی لالچی فطرت کی وجہ سے پاکستانیوں کا، بلکہ اپنی ایسی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے عام پاکستانیوں کا بہت نقصان بھی کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ سنیے۔ جب یہ پلانٹ انڈیا شفٹ ہو رہا تھا، اس وقت پاکستان میں ہنڈائی کی قیمت 11 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ ایک محنتی ڈرائیورز کچھ رقم ایڈوانس دے کر انویسٹر کی مدد سے وہ گاڑی حاصل کرتے، پھر بقایا رقم اقساط میں ادا کر کے وہ گاڑی کے مالک بن جاتے تھے۔ پاکستان میں ہنڈائی تیار ہونے سے ملک کے قومی خزانے میں ٹیکس بھی آتا تھا۔ اگر یہ گاڑی پاکستان سے باہر ایکسپورٹ ہوتی تو ڈالر میں پیسے پاکستان کے قومی خزانے میں یقیناً آنے تھے، اور اس گاڑی سے وابستہ ٹائر پنکچر، موٹر مکینک، آٹو الیکٹریشین، ویلڈرز اور ڈرائیور اور ٹرک اڈے والے بھی مستفید ہوتے۔ مگر ہوا کیا؟ ایک لالچی انسان کی بھیڑ چڑھ گئے یہ سب۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، یہ آصف زرداری، نواز شریف جیسے لانتوں سے ہمارا پیچھا کب چھوٹے گا، کیونکہ ان حریص انسان کی وجہ سے قومی خزانے کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اس لالچی انسان کی وجہ سے اس گاڑی سے جڑے کتنے خاندانوں کا نقصان، اور سب سے بڑھ کر دکھ کی بات یہ ہے، آج پاکستان انڈیا سے وہ گاڑی منگواتا ہے جو اس گاڑی کی قیمت سے اضافی 7 لاکھ روپے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ آج کل وہ گاڑی انڈیا سے پاکستان 30 لاکھ میں پہنچ رہی ہے۔ ہمارا پیسہ انڈیا کے بینکوں میں جا رہا ہے، جو کہ ایک غیرت مند سچا پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے میں ان لانتیوں اور چوروں پر لان تان کرتا ہوں، کیونکہ میں ان کو خوب جانتا ہوں۔ میرے کچھ بھائی کمنٹس باکس میں میرا ان بے غیرتوں کو اس زبان میں للکارنے پر اعتراض بھی کرتے ہیں، مگر میں کیا کروں؟ جیسے قریب سے ان خبیثوں کو میں نے دیکھا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے۔ اگر آپ بھی ہوتے ایسا ہی کرتے۔ تھینک فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔